حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹہرے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح بنے رہے، وقت خود بخود جواب دے گا۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہے، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ جب دوست اللہ ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط المستقیم، تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، اور اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ غم ہو یا خوشی ہو، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اگر کوئی صرف تمہیں پریشانی میں یاد کرتا ہے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ بے وقوف عورت
اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور نصیحت فرمایا، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے کم رتبہ اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جس کی حیا کم ہوتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا، نافرمانی کر کے عزت حاصل کرنے کے بنسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 70 پیوند لگی قمیص والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ ہوتے۔ 3 موقعوں پر احمق انسان کی پہچان ہوتی ہے، جس چیز میں کچھ حاصل نہ ہو اس میں گفتگو کرنے سے، جس چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں اس کا جواب دینے سے، اپنے کاموں میں لاپرواہ ہونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان جانور کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفل پاکیزہ اور خوشگوار ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کالے بالوں میں سفید بالوں کا آنا تجھے اللہ کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بھیس بدل کر گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے
کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اپنی لڑکیوں کو بدصورت مرد کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری پسند کی طرح ان کی بھی پسند ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔